علی بھائی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خاص طور پہ اگر آپ لوئر مڈل کلاس سے ہیں اور آپ کو پیسے آ جاتے ہیں نا، اکثر لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اکثریت کا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور پھر ینگ ایج میں آ جائے اور پھر ساری اتھارٹیز آپ کے پاس ہو، سب کچھ آپ کے پاس ہو، تو آپ کے کیا پیچھے کوئی تربیت ایسی تھی یا کوئی کنٹرول کرنے والے ایسے تھے کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ بھائی سنبھل کے رہنا ہے اور دوسروں کے بھی کام آنا ہے ساتھ؟ میری والدہ مرحومہ اگین، میری ماں نے مجھے میرے خیال سے I was 23 years old when I became a millionaire and 25 when I was a multi-millionaire. تو اس کو بھی ہو گئے 13-14 سال. تو میری والدہ مرحومہ نے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا جس دن غرور آیا نا اس دن اللہ ناراض ہو جائے گا، اور میں اپنے خدا کو ناراض نہیں کر سکتا. نئے لوگ جو بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کیا آئیڈیا دیں گے؟ خاص طور پہ ہم اوورسیز کی بات کریں، جو امریکہ میں بیٹھے ہیں ان کو کیا آپ آئیڈیا دیں گے؟ کون سے بزنس میں آنا چاہیے اور کس کس فیلڈ کے اندر پوٹینشیل ہے؟ کسی نے اپنا کام سٹارٹ کرنا، اس طرح آپ کے ملٹیپل ہیں، تو اگر آپ کو لوگوں کو بھی آئیڈیا دینا چاہیے. پراپرٹیز کا کام بہت اچھا ہے، لیکن آپ کسی بھی کام میں کامیاب ہو سکتے ہو، اور جیسے کہ کچھ بھی کرو اس میں گیو اپ نہیں ہو. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں نے بہت سارے پوڈ کاسٹ کیے ہیں، بہت انٹرویوز پینل وغیرہ میں بیٹھا ہوں، تو کتنے مجھے کہ علی شیخانی صاحب آپ تو لکی آپ وہاں چلے گئے تو آپ کامیاب ہوئے. تو میں نے بڑے جھک کر، بڑے ہمبل طریقے سے اور بہت ہی سنجیدگی سے کہا کہ اللہ مجھے معاف کرے بڑے بول سے، اگر علی شیخانی پاکستان میں ہوتا پھر بھی علی شیخانی ہوتا. وہ اس لیے کیونکہ میں نے کبھی گیو اپ نہیں کرا. میں نے بہت فیلئر دیکھے ہیں. آپ خود ایک بزنس مین ہیں، اتنا بڑا امیزون کا کام چلا رہے ہیں. ہمارے بھی امیزون کی پروڈکٹ کئی دفعہ لاس میں گئی ہیں، مائنس میں گئی، لیکن ہم نے دوسری جگہ سے کما بھی لی. ایگزیکٹلی. سو ڈونٹ گیو اپ. ایک سمپل سی چیز ہے، ڈونٹ گیو اپ. اور کچھ بھی کرو بزنس ورلڈ. دیکھیں چیریٹی الگ ہے، آپ گھر میں ایک دوسرے ہوتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ بزنس میں الگ ہوتے ہو، رائٹ. بزنس کا جو سب سے بڑا رول، سب سے بڑی جو میرے نزدیک چیز ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا، میں نے کوئی بھی کام کرا، مجھے کتنا فائدہ. آپ سب سے پہلے اپنا فائدہ سوچو کہ آپ کو ملے گا کیا، پھر آپ رسک لو کیلکولیٹو. تو یہ ضروری ہے. تو جو بھی کام کرو جسٹ ڈونٹ گیو اپ. علی بھائی کوئی یادگار واقعہ آپ کو، ایسی کوئی بات یاد ہو جو آپ نے لوگوں کی ہیلپ کی ہے؟ کوئی بہت ہی مجبور بندہ ہو، آپ نے اس کی ہیلپ کی ہو، تو آپ کو وہ فیلنگ آپ نے خود دیکھی ہو کہ یار پہلے یہ تھا اب یہ ہے، اس کی کوئی فیلنگ یا کوئی ایسا یادگار واقعہ، کسی آدمی کو اچانک روتے سے مسکراتا دیکھنا؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہیلپ کی ہے، رائٹ. میں بڑا فرم بلیور ہوں اس بات کا، اور میں خدا کو حاضر ناظر رکھ کے کہتا ہوں کہ علی شیخانی یا کوئی بھی دنیا کو کوئی بھی انسان کسی کی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا، صرف کام آ سکتا ہے. اور ہیلپ کرنے والا خدا کی ذات ہے. تو میں کسی کے کام آیا تو اس کے کافی قصے ہیں، اور بے انتہا قصے ہیں. ایسے قصے ہیں کہ میں نے لوگوں کو رات میں ان کی زندگی ان کے ہاتھوں سے جاتے ہوئے دیکھی، اور میرے اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا، میں اس کے کام آیا اور صبح اس کی زندگی بالکل بدل گئی. تو یہ اللہ کا ہی کرنا ہے. اور ایسے بے شک، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ اس کو ایکسیپٹ کریں اور یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ لوگوں میں آ جاتا ہے. کوئی واقعہ اگر آپ ہمیں سنا دیں عوام کی، ہمارے آڈینس کی موٹیویشن کے لیے، اس سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے. ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس کہ شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کے اوپر تھا، میں رمضان کے ٹائم میں، رائٹ. ان کا فون آیا کہ مجھے نا پاکستان جانا ہے اور میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. آئی تھنک سیٹرڈے والے دن کا فون آیا ہوگا، مجھے بہت ضروری جانا ہے وغیرہ، رائٹ. تو میں نے کہا یار ہم یہاں پر فوڈ بانٹ رہے ہیں اور یہاں پر دوسری چیزیں کر رہے ہیں، تو پاکستان کی ٹکٹ کا سینیریو نہیں بنتا، رائٹ. تو میں نے ٹھیک ہے سر، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. اینڈ پھر نیکسٹ ڈے فاؤنڈیشن ڈبے بانٹ رہا، تو وہ صاحب آ گئے کہ مجھے بہت پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پاکستان جانا ہے، ٹکٹ کروانی ہے وغیرہ، کوئی بیمار ہے ان کا، رائٹ. تو پھر میں نے ان کو ٹکٹ دلا دی. میں کہا سنڈے کا دن تھا اور منڈے کو ان کی میں نے فلائٹ کر نکلوا دی، رائٹ. بھول گیا میں، کبھی واپس نہیں آؤں. پھر اگلی مرتبہ 2-4 مہینے کے بعد ان سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ آیا میرے پاس اور مجھے انہوں نے کہا کہ میری ٹکٹ کے پیسے واپس کرے، اور رونے لگے. تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ، ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی. بولا منڈے نکلے ہیں، وہ ٹیوزڈے نائٹ پہنچے ہیں، اور ان کے پہنچنے کی فلائٹ کے آدھے گھنٹے بعد ان کی امی کا انتقال ہوا ہے. تو ہی واز لائک کہ اگر نہ تو مجھے پیسے دیتے اور نہ میں اپنی ماں کی آخری لاسٹ منٹس گزار سکا. بولتا میرے پاس نہیں تھے ٹکٹ کے پیسے، تھوڑے اولڈ تھے، اولڈ بولیں گے اس ٹائم پہ آئی تھنک 52-53، تھوڑے معذور سے تھے، تو خیر پورا ڈسکرائب نہیں کر سکتا، پر ان کے پاس نہیں تھے. تو پھر مجھے بڑا
ہل گیا کیا, کیونکہ موت کا ٹائم تو اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے, بے شک, اس کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں بے پڑتا, شک. پر ٹائم ایسا ہوا کہ اس نے منڈے کی فلائٹ لی, ٹیوزڈے نائٹ کو پہنچا ہے, ایئرپورٹ سے گھر پہنچا, اس کے کچھ 30 منٹس کے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو میں نے اللہ سے شکر ادا کرا کہ یار میں کسی کے کام آ سکا وہ 30 منٹس کے. ایسے بہت سارے قصے, یو نو لائک یو گیٹ گوز بمپس اینڈ آل. تو پر کوشش کرتا ہوں کہ جو ہو سکے لوگوں کے لیے کروں, نہ کلر ہونا چاہیے, نہ کوئی جماعت, صرف اور صرف انسان ہونا چاہیے.